بیویوں، آج رمضان کی 19 تاریخ ہے، جو ہمارے مولا کی صبح ضربت کی تاریخ ہے۔ شہزادی ام کلثوم سے منقول ہے کہ بابا علی مرتضیٰ نے 18 رمضان کا اختیار ہمارے گھر پر کیا۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کے اختیار کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا، صرف 2 چوکی روٹیاں، تھوڑا سا نمک اور ایک کاسے میں دودھ پیش کیا۔ میرے بابا نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹی کیا تم نے کبھی اپنے باپ کو ایک وقت میں 2 نعمتیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک چیز ہٹا لو۔ ام کلثوم نے نمک ہٹانا چاہا مگر حضرت نے فرمایا دودھ ہٹا لو۔ بیٹی نے مجبوراً باپ کے حکم کی تعمیل کی اور دودھ سامنے سے ہٹا لیا۔ مولا نے نمک اور روٹی سے افطار کیا اور پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ جب آدھی رات گزر گئی تو ام کلثوم کی آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ بابا کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے اور بڑی کرب و بے چینی کے عالم میں۔ کبھی آپ صحن میں نکل آتے ہیں تو کبھی مقام عبادت میں جاتے ہیں۔ بیٹی نے گھبرا کر سوال کیا، بابا جان یہ آج کی شب میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ آپ کے چہرے پر آثار خوف نمودار ہے۔ آپ تو کبھی عرب کے بڑے سے بڑے سرما اور عظیم جنگوں سے خائف نہیں ہوئے، یہ اس وقت کس تصور سے ایسی حالت ہو رہی ہے؟ مولا نے جواب دیا، بیٹی اب تیرے باپ کی حاضری ایک ایسی عظیم بارگاہ میں ہے جس کے خیال سے جسم کے جوڑ و بند میں لرزہ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ بارگاہ کسی دنیاوی بادشاہ کی نہیں بلکہ شہنشاہ آخرت خدا برحق کی بارگاہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت در خانہ تک آئے اور چاہا کہ دروازہ کھول کر باہر نکلے، زنجیر در کمر سے لپٹ گئی۔ مولا نے یوں ہی زنجیر کی طرف نظر اٹھائی، فوراً پاس ادب میں وہ کمر سے چھٹ کر قدموں میں لپٹ گئی۔ آپ نے اسے علیحدہ کیا اور مسجد کی طرف چلے۔ ادھر ام کلثوم نے امام حسن علیہ السلام کو جگایا، بھیا اٹھو، دیکھو بابا رات کی تاریخ پہ مسجد کی طرف گئے ہیں۔ یوں ہی امام حسن نے سنا، گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور دوڑتے ہوئے بابا کی خدمت میں پہنچے۔ کہا، بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو صبح ہونے میں بہت دیر ہے، چلیے گھر چلے۔ مشکل کشا نے جواب دیا، بیٹا حسن میری زندگی کا سفر تمام ہوا۔ آج کی شب میں نے خواب میں دیکھا کہ جبرائیل ایک پہاڑ پر آئے اور ایک پتھر کو دوسرے پتھر سے ٹکرایا، بس جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پھر ہوا نے سنگریزوں کو پراگندہ کر دیا، پھر مکے مدینے کے ہر گھر میں سنگریزے پہنچ گئے۔ تعبیر اس خواب کی یہ ہے کہ تمہارا باپ اس رات کو شہید کر دیا جائے گا اور مکہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہ بچے گا جہاں تمہارے باپ کے غم میں ماتم نہ کیا جائے۔ باپ کے منہ سے یہ خبر غم سن کر امام حسن دیدہ ہو گئے اور کہا، بابا جان اس اندھیری رات میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت نے فرمایا، لال صبر سے کام لو، جو مشیت کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ اب تم گھر واپس جاؤ، وہاں تمہاری بہنیں پریشان ہوں گی۔ باپ کے حکم پر امام حسن دولت سرا واپس آئے۔ بیویوں، جب مولا مسجد کوفہ تشریف لائے تو ہر طرف رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، دور تک عجیب سناٹے کا عالم تھا۔ مسجد کی قندیلیں خاموش تھیں، معلوم ہو رہا تھا کہ آنے والے قیامت خیز واقعے کی درانگیزی سے ماحول اداس ہے۔
غرض کی پہلے مولا نے محراب عبادت میں چند رکعت نماز پڑھی، یہاں تک سفیدی سحر نمودار ہوئی۔ حضرت سقف مسجد پر تشریف لائے اور اذان دینا شروع کی۔ جب اذان سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ فرش مسجد پر ابن ملجم عہدہ پڑا سو رہا ہے۔ آپ اس معلوم کے قریب آئے اور شانہ ہلا کر فرمایا کہ اٹھ جا کہ وقت نماز ہے۔ یہ کہہ کر محراب عبادت میں آئے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ وہ معلوم بھی چپکے سے اس ستون کے قریب آیا جہاں حضرت نماز پڑھ رہے تھے۔ یوں ہی امام نے پہلی رکعت کا سجدہ اول میں پیشانی خاک پر رکھی، سجدے سے سر اٹھانا چاہا تھا کہ شکی نے زہر آلو تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ تلوار سر کو شگافت کرتی ہوئی پیشانی تک در آئی، خون کی دھار سے بہتی ہوئی چہرے کو لال کر گئی۔ جبرائیل پکارے باخدا اقران ہدایت منہدم ہو گئے اور امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ جبرائیل کی یہ آواز ہر جگہ پہنچ گئی۔ جو ہی یہ آواز ام کلثوم نے سنی، بے قرار ہو گئی، پڑھ کر حسنین کو جگایا، کہا بھیا غضب ہو گیا، جلدی اٹھو، بابا مار ڈالے گئے، دیکھو آسمان سے کیسی کیسی وحشتناک آوازیں آ رہی۔ حسنین آئے بابا کہتے ہوئے اور سر پسینہ پیٹتے مسجد پہنچے، دیکھا زخمی باپ خون میں لت پت پڑا ہے، مولا شدت تکلیف سے کرا رہے ہیں۔ باپ تک کہہ کر دونوں بچوں نے رونا شروع کر دیا۔ زخمی باپ نے امام حسن کو قریب بلا کر کہا، لال دل سنبھالو کیونکہ میرے بعد اب تم امام وقت ہو، تم اس وقت ان سب کو نماز پڑھاؤ۔ بیویوں دل چاہ رہا ہے آواز دوں، اے میرے مولا، بے شک بڑی قاری زخم سر پر لگا جس کی تکلیف سے آپ جابر نہ ہو سکے، مگر سجدے سے سر اٹھانا تو نصیب ہو گیا اور اپنے بیٹے سے وصیت بھی کر لی۔